طارق محمود صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گا. آج پھر پرائم منسٹر نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. بہرحال یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جس طرح بھی اپنی ٹیم کی کمپوزیشن رکھنا چاہتے ہیں وہ عثمان بزدار کو رکھیں، زید بکر جس کو رکھیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ. لیکن پھر عوام کا بھی یہ پریروگیٹو ہوگا، میڈیا کا بھی پریروگیٹو ہے کہ اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو لوگ تنقید کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب بالکل درست بات ہے، اور یہ بار بار عمران خان صاحب کو وضاحت کیوں کرنی پڑتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے، بار بار یہ افواہیں کیوں گردش کرتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک تو ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ گو کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ محمود خان صاحب کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہے، نہ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سے. پھر دوسری جو ایک تنقید عمران خان صاحب کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے یہ دو پروونس اور اسپیشلی اگر پنجاب جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہوتا اور اچھی کارکردگی دکھا رہے ہوتے عثمان بزدار صاحب، تو شاید جتنا پولیٹیکل پریشر اس وقت عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو چکی ہوتی. لیکن چونکہ پرفارمنس جو ہے نہ پنجاب میں اتنی زیادہ آئیڈیل اور بہتر ہے جو تحریک انصاف کے دعوے ہیں، نہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کی آئیڈیل ہے، تو اس کا سارا پریشر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لینا پڑ رہا ہے. ہر روز وہاں صورتحال یہ ہے کہ کیبنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں ہیں. جو تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن سے آف ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسپیلز کے اندر اور جو ہے وہ سیمسٹر سسٹم کے تحت پنجاب کے جو وزراء ہیں وہ ٹیلی ویژن شوز میں آتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی کوئی لاٹری کھلنے والی ہے. جب وہ مایوس ہوتے ہیں وہ جا کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اگر عثمان بزدار صاحب تبدیلی کا نام ہے تو پھر عمران خان صاحب پر اللہ رحم کرے، اور عمران خان صاحب کی مستقبل کی سیاست پر اللہ ہی رحم کرے. خود عمران خان صاحب کے لیے مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی تبدیلی کی بازگشت ہوتی ہے، نہ صرف پارٹی سے بلکہ ان کے اتحادیوں کے اندر سے بھی نئے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں. اس وقت بھی 4 سے 6 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو چیف منسٹر پنجاب کے لیے اپنی لابی کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، میسیجز کراتے ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کراتا ہے، کوئی عمران خان صاحب کو کراتا ہے. اور ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اراکین سے رابطے کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے حلقوں میں فنڈ دوں گا، میں ترقیاتی منصوبے آپ کے شروع کراؤں گا. اور وہ عمران خان صاحب کو یہ میسج کر رہے ہیں کہ اگر 10 20 25 30 لوگوں کی طرف سے کوئی تھریٹ ہے تو اس سے زیادہ بندے میں نے اکٹھ کر لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو کروں گا. تو آخر وقت تک عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو جانے والا ہوتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میری کرسی مضبوط ہے. لیکن اقتدار کا جو تخت ہے وہ سرکتے ہوئے دیر نہیں لگتی. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب خود اپنی ہی نہیں، عمران خان صاحب کی بھی بنیادیں ہلا رہے ہیں. یہاں ذرا مختلف سینیریو ایک یہ ہو گیا. ایک تو ظاہری بات ہے ان کی اپنی پرفارمنس ہے، لیکن ان کی پرفارمنس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ طور پر تعلق عمران خان صاحب کی مستقبل کی پنجاب کی سیاست کے ساتھ بھی کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبیں گے سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو معاملہ یہ ہے. تو جنرل صاحب، عمران خان صاحب نے 19 اپریل 2019 کو محمود خان صاحب کا نام لے کے اور عثمان بزدار صاحب کا نام لے کر کچھ فرمایا تھا. ذرا پرانی میں چاہوں گا دکھائیں. میں محمود خان آپ کو بھی آج اس سٹیج پہ سے کہہ رہا ہوں، اور وہاں ہمارے چیف منسٹر عثمان بزدار وہ بھی سن رہے ہوں گے پنجاب کے، ان کو بھی میری آواز جائے. دیکھیں، ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھے کیپٹن نے میچ جیتنا ہوتا ہے. کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے، کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاڑی کو لانا پڑتا ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو جتانا. اور میرا صرف ایک مقصد ہے، میں اپنی قوم کو جتاؤں، اپنی قوم کو اٹھاؤں، اور میں اللہ کو جواب دوں. اللہ میرے سے چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے لوگوں کو، اپنے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھاؤں. یہ میرا مقصد ہے. جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو. رائٹ جی. جنرل صاحب، آپ خود پرائم منسٹر نے ایک اصول سامنے رکھا، اور یہ بالکل یہ ایک جمہوری اصول ہے، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ٹیم کو جب چاہیں ری شفل کریں. اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا نکال دیں، کوئی اچھا نظر آتا ہے تو اس کو ٹیم میں شامل کر دیں. یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ پنجاب کے اوپر کیوں پرائم منسٹر جو ہیں وہاں پہ کوئی تبدیلی اس پوزیشن پہ نہیں لا رہے ہیں چیف منسٹر کی؟ باقی ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کام نہیں کرے گا ہٹا دوں گا. امیر عباس، پرائم منسٹر آف پاکستان کے پرابلمز 3 ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو وہ بار بار اگزامپل دیتے ہیں کہ میں انضمام الحق کو یا وسیم اکرم کو یا قادر کو، جن کو میں نے انٹروڈیوس کیا، وہ بڑے پلیئرز بنے.
وہ اپنی ٹیم کیپٹنسی کی مثال دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو گیم وہ کھیل رہے تھے اس پر انہیں پورا عبور حاصل تھا ایز اے کرکٹر. زبردست. وہ اچھے بیٹسمین بھی تھے، اچھے بالر بھی تھے، اچھے ٹیم کیپٹن بھی تھے، ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ بھی اس کھیل میں تھی، اور ان کا ایک ذاتی وقار اور نو ہاؤ بھی تھا. اتنا کمپیٹنٹ ٹیم کیپٹن جب ہو تو وہ نہلے کو بھی دہلا بنا سکتا ہے. لیکن اگر ٹیم کیپٹن انکمپیٹنٹ ہو، آپ جو آدمی پچ تیار کر رہا ہے اس کو ٹیم کیپٹن بنا دیں اور پھر اس کو کہیں کہ نئے ایک اناڑی کھلاڑی کو لا کے وسیم اکرم بنا کے دکھائے، تو ایسا نہیں ہوتا. ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں وہ کوہیژن نہیں ہے جو ایک سیاسی جماعت میں ہونی چاہیے. یہ میک شفٹ یا میک ارینجمنٹ پارٹی ہے. اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے نظریاتی طور پہ اپنی سٹرگل کا آغاز عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تھا. ایک وہ موقع پرست لوگ جو بعد میں اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس میں آ گئے وہ تھے. اور تیسری وہ اتحادی جو اقتدار کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. اچھا جنرل صاحب، یہ آپ نے بڑی زبردست تخصیص کر دی، 3 گروپس بتا دیے. اس میں عثمان بزدار صاحب دوسرے گروپ میں شامل ہیں. انہوں نے 2013 کا الیکشن نون لیگ کے ساتھ لڑا، یہ قواف لیگ میں بھی رہے، چھوڑ چھاڑ کے پھر 2018 سے کچھ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے. اب وہ ہینڈی کیپڈ ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ان کے پاس کوئی ایسی شخصیت پنجاب میں نہیں ہے جو اعتماد کا ووٹ لے سکے پنجاب اسمبلی سے اس کے بعد، یا اس کولیشن کو اپنے ساتھ رکھ کے پنجاب کو چلا سکے. ان کے ساتھ ایک انتہائی تجربہ کار وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں، پرویز الہی صاحب، جو ان کا تجربہ بھی ہے. انہوں نے بہت اچھی وزارت اعلیٰ بھی کی پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں، اگرچہ ان کے لیے بھی 1 سائیڈڈ میچ تھا. اپوزیشن موجود نہیں تھی، اپوزیشن ملک سے بھاگ چکی تھی اور وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے. پرفارمنس ان کی یقیناً بہت اچھی تھی، اور ان کو جو شیورٹیز مرکز کی طرف سے تھیں، اگر اس طرح کی مرکز کی طرف سے شیورٹی ہو اور پھر آدمی میں خود بھی کچھ صلاحیت ہو تو پھر آدمی پرفارم کر سکتا ہے. رائٹ. پنجاب کو چلانے کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، یا تو چیف منسٹر انٹلیکچولی اور ایڈمنسٹریٹولی بیوروکریسی سے سپیریئر ہو، وہ بیوروکریسی کو نکیل ڈال کے بٹھا سکے کہ میرے سامنے بیٹھو اور بات کرو. چیف سیکرٹری ہو، ہوم سیکرٹری ہو یا آئی جی پنجاب ہو، جس بندے سے وہ بات کرے ان کو پتا ہو کہ میں اپنے سے کمپیٹنٹ آدمی سے بات کر رہا ہوں، تو پھر بیوروکریسی جو ہے وہ کروٹیں نہیں بدلے گی. پھر اس کو اٹ ول ناٹ ٹیک اٹ فار اے رائڈ. آپ پتہ نہیں رائڈنگ جانتے ہیں یا نہیں، یا جو لوگ رائڈنگ کا شعور رکھتے ہیں، گھوڑے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھتے ہی اس کی باڈی کے فیل سے محسوس کر لیتا ہے کہ اس کو رائڈنگ نہیں آتی، چاہے اس نے پگڑی جتنی بڑی پہنی ہوئی صحیح ہے. اور اگر اس کے اوپر ایک سائز کو بٹھا دیں، جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے اس پہ بیٹھتا ہے، جو ہی وہ بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو پتا ہوتا ہے یہ رائڈر ہے. بیوروکریسی کی بالکل یہی اگزامپل ہے. بیوروکریٹس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بندے سے ڈیل کر رہا ہوں اس کی ایکچوئل انٹلیکچوئل ایڈمنسٹریٹو ورتھ کیا ہے. تو بزدار صاحب اچھے رائڈر ہیں، اچھے گھڑ سوار ہیں عثمان بزدار پر. جنرل صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ رائڈر نہیں ہیں تو پھر بیوروکریسی اسی طرف جائے گی، اس منہ زور گھوڑے کی طرف جہاں وہ جانا چاہتی ہے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انکمپیٹنٹ ہیں، دوسری 1 منٹ صرف بات سن لیں، دوسرا طریقہ رن کرنے کا پنجاب کو یہ ہے کہ اگر آپ انکمپیٹنٹ ہیں تو پھر کھائیں اور کھلائیں، سب جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ہر ایک کو کھل کے کھیلنے دیں، پھر کام چلے گا. اگر آپ دیانتداری بھی کریں اور انکمپیٹنس بھی ہو تو پھر حکومت نہیں بن. یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ضمیر حیدر صاحب، جب عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کا سوال، آواز، افواہ، سازش اٹھی، عمران خان صاحب نے صرف ایک بات کہی کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ ایک پسماندہ علاقے سے ہے، اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے اور میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا. بھائی یہ اعتماد کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان 2 سالوں میں ایک پریس کانفرنس عمران خان صاحب ایسی بھی کر دیتے
جس میں ان عثمان بزدار کو ساتھ بٹھا کے گنوا دیتے کہ یہ 10 کام ایسے ہیں عثمان بزدار نے جو 2 سالوں میں کیے جو آج سے 50 سال میں نہیں ہو سکے. خود بخود لوگوں کو شٹ اپ کال مل جاتی, زبانیں بند ہو جاتی. یا تو عمران خان بتائیں کہ اس نے کیا کام کیا بزدار صاحب نے, یا پھر جو افواہیں اٹھتی ہیں پھر اس کے اندر کوئی صداقت ہوگی. ضمیر صاحب. جی میں آپ کی آخری بات نہیں سن سکا تھا, لیکن کوشچن مجھے سمجھ میں آ گیا. مسئلہ یہ ہے امیر عباس کے وزیر اعظم ایک ہمارے ان کا خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ضدی بہت ہیں, کہ مطلب ہر چیز میں ایک ضد بھی ٹھان لیتے ہیں کہ نہیں بس میں نے ایک بندہ بنا دیا ہے, یہی ڈیلیور کرے گا اور یہی بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوگا. اب اس چیز کو کون تبدیل کرے, کون ان کو سمجھائے کہ جناب بہت ہو گیا, بہت زمانہ گزر گیا, مکمل ہونے کو ہیں. اور جو آپ نے ابھی کہا کہ اب چیزیں واضح طور پر نظر آ گئی ہیں. آپ نے کتنے آئی جی چینج کر دیے, آپ نے کتنے چیف سیکرٹری چینج کر دیے, کنٹینیوسلی بیوروکریسی میں تبدیلیاں بھی کی. اب اس سے بظاہر یہ آتا ہے کہ جی شاید عثمان بزدار صاحب اپنی رٹ منواتے ہیں, اور رٹ منواتے ہوئے جو ہے وہ اس قسم کی تبدیلیاں کر دیتے ہیں, اور بہت ہی زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں نے دیکھا ہے, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, بہت اچھا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. there is no second opinion in that. بات یہ ہے کہ اگر ان کی اپنی کابینہ اگر صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر رہی تو پھر یقیناً عثمان بزدار پہ بھی سوال اٹھیں گے. اب اگر جان بوجھ کر لوگ ایک سرکل بنا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کے ارد گرد کے ان کو کسی طرح ہٹایا جائے, اور پھر جس طرح خبریں آنا, ہم نے یہ بھی سنا کہ جی کوئی 3-4 بڑی ملاقاتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں, کوئی بنی گالا میں آ کے مل رہا ہے, کوئی کہیں اور سے رابطے کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی چیف منسٹر, جو نئے چیف منسٹر کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اگلے دن میرے پروگرام میں عارف حمید بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے ان کو تبدیل کر دیا بزدار صاحب کو تو آپ کے لیے شاید بیڈ اومن ثابت ہو جائے گا, اور آپ بھی کچھ پھر 3 مہینے 6 مہینے میں آپ کو بھی. ضمیر صاحب کیا آج کے زمانے میں کوئی ایسی توہم پرستی ہو سکتی ہے نعوذ باللہ کہ کوئی ایک انسان ہے جو آپ کو بچائے گا, آپ کے اقتدار کو بچائے گا, آپ کی سیاست کو بچائے گا؟ ایسے ہی ہے, لیکن یقیناً لوگوں کے بلیفز ہیں. اور سوری آپ کی آواز پھر کٹ گئی ہے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں کیا اتنی توہم پرستی ہو سکتی ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ آپ اپنے اقتدار کو منسلک کر دیں کہ اگر وہ رہے گا تو میرا اقتدار بچا رہے گا, وہ رہے گا تو میری سیاست بچی رہے گی؟ امیر عباس آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یقیناً آج کے دور میں تو خیر لوگ ویسے ہی اس بات پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن لوگوں کے اپنے اپنے بلیفز بھی ہوتے ہیں. لوگ درگاہوں پہ درباروں پہ جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں. پھر دیکھیں یہ سب کچھ ہوتا تو ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے, یہ آپ کو بھی لیکن جہاں پہ اب معاملہ آتا ہے ایک ایسے پروونس کا جو کہ 12 کروڑ کی عوام ہے اور لارجسٹ پروونس ہے آپ کا, آپ کے بہت سارے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پیر یا منگل کو یہ افواہیں نکلنا شروع ہوئی کہ عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں. بدھ کو اور جمعرات کو انگریزی میں پرفارمنس آف بزدار صاحب جو ہے وہ چھپی, اور بڑے بڑے آرٹیکل چھپے, اور وہ بیس کر رہے تھے کووڈ-19 کے اوپر. یقیناً اس کا وہ جو مقابلہ ہے وہ کراچی سے کر رہے ہیں, سندھ حکومت سے کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ جو بھی آرٹیکلز دیکھے میں نے پڑھے بھی, اس میں زیادہ تر اسٹیبلش کرنے کی یہی کوشش کی گئی کہ جی عثمان بزدار صاحب واز ہینڈز آن دا ایشو آف کووڈ, اور انہوں نے بہت بہتر طریقے سے, احسن طریقے سے اس کو پورے کو ہینڈل کیا, اور پرائم منسٹر کی ساتھ وہ ان کو لے کر چلتے رہے اور بہت کمال کر دیا. اس کے علاوہ جب بھی پہلے بھی آواز اٹھتی تھی کہ جی سی ایم پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تو ہمیں کوئی پرفارمنس کی کوئی بڑی کہانی نہیں سننے. پی ایم ایل این کے جنرل سیکرٹری ہیں, پی ایم ایل این نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, پنجاب بچاؤ تحریک. انہوں نے عثمان بزدار صاحب یا ان کی گورننس پہ کون سے اعتراضات اٹھائے ہیں, جلدی سے دکھائیں.